تو ایرانی روس کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے، عثمانیہ کا حشر ہو چکا تھا، مغل ایمپرر یہاں پہ مصیبت میں ختم ہو گئی تھی، تو مسلمان فلیٹ ہو گئے تھے 1860۔ اس زمانے میں لوگوں نے شروع کیا ڈھونڈنا کہ بھئی یہ غلطی ہوئی کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ہر آنے والے دن سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کوئی مشکل آ گئی ہمارے ساتھ۔ تو ابھی ہم لوگوں کے دماغ جو کم سے کم کچھ تھوڑا بہت سوچتے ہیں وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ سہل پسندی ہمیں کیا کہتی ہے؟ سہل پسندی ہم سے کہتی ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 2-4 نمازیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ لو، معاملہ حل ہے۔ یہ ہماری سہل پسندی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھائی مولانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر، یہ خرابی، آپ بتائیں اس میں کیا مشکل ہے، تو وہ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک آدمی بہت زیادہ جذبے کے ساتھ، طاقت توانائی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا یہ پوری دنیا کو بتائیں، یہ کریں وہ کریں۔ ایک تو ہم لوگ کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ہم سے زیادہ عقل مند لوگ ہمارے پاس آگے کہتے ہیں یہ بولو، تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں خود جا کے بولو، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اتنا تپڑ نہیں ہے کہ یہاں آ کے بولے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا مولانا ساری مشکلات کا ایک حل ہے، اگر لوگ جماعت سے نماز پڑھیں نا سب حل ہو جائے گا۔ ایک نے مجھ سے یہ کہا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سعودیہ کو بدترین شکل میں دیکھا ہے جہاں سب جماعت سے پڑھ رہے تھے، تو اس جماعت نے ان کو حل کر لیا تھا کیا؟ نہیں حل کیا تھا۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا اصل میں ساری مشکل یہ ہے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں نا ساری مشکل حل ہو جائے گی، تو میں تم کو ایسے ملکوں میں لے جاؤں گا جہاں ہر بچہ قاری قرآن ہوگا لیکن مشکل حل نہیں کر سکے۔ صحیح ہے؟ اب اس کے اوپر کمپیئر کرتے چلے جاؤ اور اپنے سولوشنز بڑھاتے چلے جاؤ اور دیکھو یہ حل ہوں گے یا نہیں حل ہوں گے۔ تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، اگر مشکل اتنی سادہ ہوتی نا تو شاید دین لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ویسے ہی حل ہو جاتا۔ یہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل بہت گہری ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا بھائی یہ مشکل حل کہاں سے ہوگی۔ تو میں آپ کو اور وقت نہیں لوں گا، اس کو تھوڑا سا اور الیبریٹ کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل حل۔ یہ مشکل اس وقت حل ہوگی جب ہم شیطان کی صفت غرور سے نکلیں گے۔ صاف بات بتا، جب تک یہ غرور اور تکبر شیطانی ہم لوگوں کے اندر ہے کبھی نہیں نکلیں گے، اس میں ہی رہیں گے۔ ایک جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کیوں خدا نے متعال نے یہ فرعون یہ شیطان کا واقعہ اتنی دفعہ بیان کیا ہے۔ یہ کیا قرآن کریم ہسٹری کی بک ہے؟ نہیں، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ خدا نے اپنی کتاب کو صرف ایک ٹائٹل بار بار دیا ہے، وہ کیا؟ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں تمہیں ہدایت کی زیادہ ضرورت ہوگی خدا اس ٹاپک کو ریپیٹ کرے گا۔ تو خدا نے شیطان والے واقعے کو بار بار کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اس کی تم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، وہ جو شیطان نے بار بار گنوایا وہ کیا گنوایا ہے؟ وہ یہ گنوایا کہ اس نے غرور کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری ساری برائیوں کی جڑ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں دوسری چیزیں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کیا کیا، اور میں یہ دیکھوں اس کے اندر غرور اور تکبر ہے، تو میں اسے کیا بولوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ، یا میں اس کو کیا بولوں؟ میں اس کو بولوں تمہارے بھائی ابھی تمہارے دین کا دال بھی صحیح نہیں ہوا ہے، یہ اور نون تو بہت دور کی بات ہے، ابھی اسلام کا الف صحیح نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا متعال نے حضرت آدم کی خلقت سے جو پہلا لیسن ہمیں نکال کے بار بار دیا، کہ جب تک تمہارے اندر ایروگنس ہے تم شیطان کے راستے پر ہو۔
اچھا، اس ایروگنس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی سچی کوئی بھی جھوٹی، سب چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت عالم ہے اور اس کی ایروگنس کی بنیاد علم ہے، تو بنیاد سچی ہے، صفت غلط ہے۔ بنیاد سچی ہے، اس کے اندر علم ہے۔ اچھا، ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے اور ایروگنس کی بنیاد وہ پیسہ ہے جو اس کے پاس ہے، تو بنیاد ہے لیکن صفت غلط ہے، بعض اوقات بالکل ہی جھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ اتنا علم ہے نہ اتنا پیسہ ہے، پھر بھی ایروگنس ہے، تو بنیاد بھی غلط ہے، پھر بھی ہے۔ یہ مشکل ہے۔ تو مثلا میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اتنی بڑی بڑی مشکلات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے کن چیزوں پہ کام ہونا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں سمجھ پا رہا کہ صرف ظاہری عبادتوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس سے حل نہیں ہوگا۔ ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ میرا اپنے خیال ہے ہمیں انسان کی صفتوں میں جانا پڑے گا، جو اس کے اندر چھپی ہوئی صفتیں ہیں ان کے اندر ٹٹولنا پڑے گا۔ اگر وہاں پہ کوئی کریکشن ہو جائے، اوپر کریکشن بہت تیزی سے ہوگی اور کنفرم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اندر کریکشن نہیں ہوئی، آپ اوپر اسلام کا نہیں پورے خانہ کعبہ کا غلاف بھی چڑھا دو اس کے اوپر، کچھ صحیح نہیں ہونے والا، نہیں صحیح ہو سکتا۔ وہ کریکشن کہاں سے شروع ہونی ہے؟ ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ایک روایت میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ نے توفیق نصیب کی اور میرے بھی ذہن میں رہ گیا، کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ صفتیں تم میں ختم ہو جائے نا، اس پر معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ دو صنف میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی، مشہور و معروف روایت ہے کہ اگر یہ دو صنف صحیح ہو جائیں تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو رولنگ کلاس میں، اب میں اس کو رولر سے نکال کے رولنگ کلاس کہہ رہا ہوں تاکہ وہ سارے لوگ آ جائیں جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائے معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ریلیجیس کلاس ہے، جو دینداری کے اندر کچھ معذرت کے ساتھ بیچنے کھڑے ہیں، وہ لوگ اگر یہ صحیح ہو جائیں دین معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ان دونوں کو صحیح کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، باقی کل انشاءاللہ روایت سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ایروگنس، تکبر، غرور، اور سخت اردو استعمال کروں تو کہتے ہیں نخوت، اس سے نجات پانا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ کیوں یہ پہلا پوائنٹ ہے؟ کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے نہ پرانی عبادتیں کام آتی ہیں، نہ آگے انسان نے کوئی ہدایت لینی ہوتی ہے۔ مثال شیطان، کتنی عبادتیں تھیں؟ لاکھوں سال، کام آئیں اس کے؟ نہیں۔ پھر جب خدا نے اس کو سکھانے کی کوشش کی تو اس بدبخت نے سیکھا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس آدمی کے اندر ایروگنس ہے، نہ اس کی پرانی کوئی اچھائی کام آئے گی، نہ اس نے نئی اصلاح کبھی سیکھنی ہے، اور تیسری ایک اور مصیبت ہے، یہ وہ بدبخت بنے گا جو لاکھوں کروڑوں کو گمراہ کرے گا۔ شیطان نے کیا یا نہیں کیا؟ ہاں۔ تو اگر کسی کے اندر ایروگنس ہے، تکبر ہے، یہ تین مصیبتیں لائے گا۔ نمبر ایک، اس کی پچھلی ساری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، شیطان کا معاملہ۔ نمبر دو، لاکھ خدا اس کو ہدایت دینا چاہے، اس نے ہدایت نہیں لینی ہے۔ دو نمبر تین، نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو بدبخت کرے گا، یہ لاکھوں کروڑوں کو بدبختی میں ڈالے گا، اور اس سب کا اس کے اوپر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب کا بھی ہوگا۔ تو پہلا کام اگر کسی نے کرنا ہے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے، تو وہ ایروگنس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مشکل ہے، کیا ایروگنٹ آدمی، متکبر آدمی یہ مانتا ہے کہ میں متکبر ہوں؟ نہیں۔ تو کیا کرتا ہے؟ وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، کئی لیئرز کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے، اور یہ پتہ نہیں چلنے دیتا۔ وہ اپنی دانش میں سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا چھپا لیا ہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہے۔
ایروگنٹ آدمی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، متکبر انسان اپنے آپ کو نہیں چھپا پائے گا، وہ فوراً نظر آ جائے گا۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے، اور خدا تعالی ہمیں دین کے راستے پر چلنے اور سیکھنے اور انشاءاللہ کمال تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل۔ ایروگنس سے نکلنے کا ایک بہت آسان راستہ ہے، تکبر سے نکلنے کا ایک آسان راستہ ہے، اس کو روایت کہتی ہیں اپنی موت کو یاد کر۔ کئی روایتوں میں، دسوں روایتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ متکبر انسان اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے وہ میری بے بسی کا ٹائم ہے۔ تو متکبر انسان ہمیشہ اپنی طاقت کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو یاد نہیں کرتا۔ اپنی کمزوری کو یاد کرے گا تو یہ تکبر ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو اس کا حل کہاں پہ ہوا؟ اس کا حل یہ ہوا کہ موت کو یاد کریں، تھوڑا موت کو یاد کریں تاکہ اس کو یاد آئے کہ میری کمزوری کا ایک ٹائم آئے گا۔ اور یہ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں جو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، 10,000 خوبیوں میں سے، اس میں یہ کہ اس نے ہمیں موت کو یاد کرنا سکھایا بہت اچھی طریقے سے۔ اصل اہل بیت کے مکتب میں موت ایک فخر کا نام ہے، ایک آنر کا نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت اگر اللہ کی بندگی میں آ رہی ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ سید الشہداء ایک موقع پر اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں مل موت الا القنطرہ، موت سے ڈرنا کیا ہے؟ موت ایک پل سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک پل، برج، یہاں کھڑے ہو، پل سے گزرے، موت ختم ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے موت سے ڈرنا نہیں سکھایا، موت کے لیے تیاری کرنا سکھایا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، تیاری کی بات ہے۔ جس کی تیاری اچھی ہے وہ موت سے کیوں ڈرے؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالی نے آپ کو اور ہمیں یہ فضیلت دی کہ ہمیں بار بار دنیا کی پاکیزہ ترین موتوں پر رونا سکھایا۔